जब एक दिन के 5 महीने कितने हो गए 150, साल के कितने हो गए, कभी वो कैलकुलेटर 1800 हो गए, कितने हो गए 1800 हो गए कितने, एक साल की 75 साल की कितने हो गए। मास्टर शिक्षण कहा ये जन्नत गारा, जब हम पढ़ते थे पहाड़ा तो याद होता था, जब हो गया टेबल अब खत्म। 1,35,000 कितने, ये दे रहे हैं साहब कितने, गोया एक 90 साल के बुजुर्ग ने जो नमाज का पाबंद है उसने 1,35,000 नमाजें पढ़ी, किसमें, पूरी जिंदगी में 45 साल क्या 90 साल की उम्र में इतने पढ़ी। एक आदमी मान लिया नौजवान चला गया यूं ही घूमने के लिए, उसको वो भी पता नहीं दीन का, लेकिन 2 नमाजें उसने इखलास के साथ पढ़ी, कितनी 2, एक का कितना सवाब, 1,02 का कितनी कमाया, 2 नमाज में उस 90 साल की उम्र से ज्यादा कमाया। इसलिए हम उस नौजवान को नसीहत तो करेंगे लेकिन हौसला शिकली नहीं करें, घूमने के लिए गया, हो सकता है उसकी 2 ही नमाजें 3 ही नमाजें 10 नमाजें कबूल होगी, हम तो वहां तक पहुंच नहीं सकते पूरे। पर हमने दूसरी बात की, हम जाते हैं हरम पाक, आपने अल्लाह पहुंचाए सबको मदीने पाक में, फिर मक्के की बताओ मदीना पाक में 50,000 नमाज का सवाब। लोग जाते हैं वहां 10 दिन नमाज पढ़ने के लिए, कम से कम 10 दिन या 8 दिन जाते हैं। 8 दिन जब जाएगा कितनी नमाजें, 40 नमाजें हो गई, और एक नमाज का सवाब कितना 50,000, 40 का कितना हो गया 2 लाख हो गए, अरे तो 2 लाख है। अगर हिंदुस्तान वजीर खजाना था उन्होंने शिकस्त नहीं था, कितने हो गए, अरे 20 लाख हो गए। अब 20 लाख लोग आते हैं कमा कर, लेकिन मैं बताऊंगा नादानी हमारी ऐसी है, जाते हैं मदीने पाक सवाब लेकर नहीं आते, गुनाह लेकर आते। कैसे, ये तो तमाम पूरी उम्मत कहती है कि जब इमाम नमाज पढ़ाएगा तो इमाम के पीछे रहना है, और नियत भी करते इक़्तदाइतु बिहादल, अगर कोई इंसान इमाम से आगे चला गया नमाज हो भी गया, नमाज फासिद होगी। जब आप जाएंगे मदीने पाक, वहां किबले की साइड में बहुत बड़ा फील्ड है, खाली जगह है, तुम 100 में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में उन लोगों को देखेंगे जो इमाम से आगे नमाज पढ़ रहे हैं, और 40 नमाजें पढ़ रहे हैं, 40 दिन 8 दिन रहकर 40 नमाजें पढ़ रहे हैं, कितना सवाब लेकर आए, कोई नमाज मिल गई उनको, क्यों भाई इमाम से आगे चलो, वहां तो लिखा हुआ इमाम से आगे न बढ़ो, और पहले जमाने में तो बड़ी सख्ती होती थी इमाम से आगे न बढ़ो, लेकिन आज उन्होंने भी छोटा लिखा हुआ है भाई इमाम से आगे न बढ़ो। लेकिन हमारे हजारों नहीं लाखों मुसलमान वहां जाते हैं और होटलों से अपनी मर्जी से निकलते हैं, खाना में उतराओ, अपनी मर्जी से निकला और जगह मिली नहीं, अब कहां शुरू की नमाज इमाम से आगे, और 8 दिन वो पढ़ता रहा 40 नमाजें इमाम से आगे। कितनी नमाजें, कितना सवाब लेकर आए, उल्टा गुना नमाज के सर पर बातें रहे। ये महज इस वजह से हमारे पास दीन, तो बाहर में तो छोड़ दो, मैं क्या कह रहा था, उमर फारूक जा रहा था बुतों का दिफा करने के लिए, लेकिन ईमान कुरान ने ऐसा दिया, अब हजर असवद को भी कह रहे कि तुम कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, मैं सिर्फ इसलिए बोसा दे रहा हूं क्योंकि मेरे महबूब ने आपको क्या दिया है, हुजूर के हुक्म की वजह से हम उसका प्यार करें, इबादत नहीं करें, प्यार करें। उसके बाद उस जमाने में नंगे तवाफ करते थे, कुरान का हुक्म नाज़िल, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, क्या कोई नंगा वहां मिलेगा। उसके बाद देखो मसला है खराफत, शराब का मसला। मैंने बताया शराब कितना किसका, जैसा पुराना कश्मीरी क्या पीता था, चाय। जब कुरान नाज़िल हो गया शराब हराम, मेरे पैगंबर ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर के ऐलान किया, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबू। लोगों
शराब हराम, शराब। कोई कैबिनेट नहीं बिठाई, कोई असेंबली नहीं बनाई, कोई एफआईआर का मसला नहीं बनाया, पुलिस को मुतालिक नहीं किया, फौज को मुतालिक नहीं किया। कुरान ने ऐसा अजीब गरीब माहौल बनाया था। मेरे पैगंबर ने मस्जिद में ऐलान किया, लोगों शराब हराम है, शराब छोड़ दो। तमाम लोग निकल गए, कोई पुलिस पीछे नहीं थी, कोई एफआईआर काटने वाला नहीं था, कोई मुखबिरी करने वाला नहीं था। निकल गए, घर पहुंचे, ड्रमों में शराब, मटकों में शराब, बर्तनों में शराब, शराब तमाम लोगों ने गिरा दिया। और इतना गिराया, सीरत की किताबों में लिखा है कि ऐसा गली कूचों में शराब बहने लगा, गोया कि मदीने में कोई सैलाब आ गया था, इतना शराब बहा। किसने जिंदगी को बदल दिया? देर नहीं लगी, फौरन शराब। अच्छा इतना ही नहीं, शराब पीते थे, बल्कि शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, शराब की बड़ी बड़ी तिजारतें थी, सब लोगों ने फेंक दिया। और अजीब माहौल इस कुरान ने बनाया, अजीब माशरा कुरान ने बनाया। जब ये शराब हराम हो गई, एक आदमी आ गया हुजूर के पास, या रसूलल्लाह शराब हराम हो गई। हाँ कहा, शराब तो हराम हो गई। कहा तुम्हें क्या कहना? या रसूलल्लाह मेरी परवरिश में एक नौजवान लड़का है, छोटा यतीम बच्चा है, यतीम बच्चा, उसका बाद मर गया। और मर भी कहां गया? गज़वे उहद में। याद रख लो, शराब हराम हुई है गज़वे उहद के बाद। गज़वे उहद के बाद क्या हुई? शराब। और गज़वे उहद में कितने लोग शहीद हो गए? 70। कितने? अरे गज़वे उहद में कितने हो गए? 70 सहाबा शहीद हो गए। औरतें कितनी बेवा हो गई? कितने पता? कहते 70। कश्मीरी था, एक ही करेगा बेचारा, वहां एक ही करते थे। कितनी कितनी होती थी? अरे तजकस जनान के मुंडे, कितनी औरतें बेवा हो गई? ये कहते 70। इसका मतलब वो कश्मीरी एक ही करेगा। दुनिया उठाना करता बिजेरे वजन पाटा कुछ मारा निम्ति आकर अरे वहां कितने करते थे? 4 कमस होते ना, 3-4 होती थी। अब कितनी औरतें बेवा हो गई? हाँ कितने? 280। बच्चे कितने यतीम हो गए? बस हम तो हुई, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, हमारे हिसाब से 140 हो गए। वहां कितने बच्चे यतीम हो गए? बच्चे कितने यतीम हो गए मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पूरी दुनिया में उसको मानती है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह, जिसको हम कहते हैं पीरानी पीर। और हर एक उससे पर मोहब्बत है या नहीं? किसी को सबको मोहब्बत है। अब मोहब्बत का मतलब थोड़ी है कि मोहब्बत जुबान से, मोहब्बत है उसके मिशन को चलाओ। क्या चलाओ? जरा बताओ कौन उसका मिशन चलाएगा? चलाएंगे हम? मैं हाथ उठाकर चलाना चलाएंगे। देखो उनका मिशन था, इतने वली खुदा थे, उनके बच्चे 49 थे। कितने? एक 50, एक अब उठाओ आप, आप उठाओ क्या? हाँ। कितने थे? 50। ये सिर्फ वली खुदा थे। योस वली खुदा, योस साहब से वो मस्की, ये साहबा में नहीं थे। साहबा के तो बहुत सारे बच्चे थे, ये नहीं वहां वो पता नहीं था खाना कहां से मिलेगा, रिज़्क़ कहां से मिलेगा, कपड़े कहां से मिलेगा। उनको तो कुरान ने यकीन दिलाया था, इन्नल्लाहु हुवर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। रिज़्क़ देने वाले कौन है? हज़रत अल्लाह। हमें परेशानी खाना कहां मिलेगा, परेशानी है हमें, ये परेशानी। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी कितने बच्चे? 49। हम कहते तस्मदु बलाए लो मिशन पकड़ाओ, लेकिन पकड़ो न अथोड़े। जब उनके 49 सहाबा के कितने? बुखारी में रिवायत है, एक सहाबी के इतने बच्चे थे, इतने बच्चे थे। उनकी एक बेटी कहती है कि हज्जाज के दौर में जब हज्जाज बसरा आया था तो मेरे बाप के 120 बच्चे वो थे जिनको हमने कब्र में दफन कर ही दिया।
زندہ کتنے رہے؟ اس کے بعد وہ 18 سال اور زندہ رہے، اس کے بعد کتنے بچے ہوئے؟ اب اندازہ لگاؤ صحابہ کے کتنے بچے تھے؟ کتنے؟ 70 آدمی شہید ہو گئے، عورتیں کتنے بیوہ ہو گئے، بچے کتنے یتیم ہو گئے؟ بے شمار، آپ کرو بے شمار، جب جو ہم کہتے ہم دو ہمارے دو، اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی، بے شمار بچے ہو گئے کیا کیے؟ اور ان یتیموں کی صرف ذریعہ آمدن شراب تھی۔ تو ایک آدمی آ گیا حضور اسلام کے پاس، یا اللہ کے رسول شراب حرام ہوگی، حضور نے کہا اب کیا ہوگا، کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ ایک یتیم میری کفالت میں ہے، اس کے ذریعہ آمدن کچھ نہیں ہے، صرف شراب ہے اس کا، میں کیا کروں؟ گویا اس پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا، ہو سکتا حضور اجازت دیں کہ بچے کی رعایت ہو جائے گی، یا یہ کریے کسی کو بیچو پیسہ ملے گا، یا کوئی کیمیکل اس کے ساتھ ملا لو اس کو اور کچھ بناؤ۔ میرے پیغمبر نے عجیب جواب دیا، کہو میرے امتی اللہ کے بندے، شراب حرام ہو گئی ہے، پہلے اس کے شراب کو تم گرا دو، اس کے بعد اپنے شراب کو گرانا، جس اللہ نے اس کو یتیم بنایا ہے وہ اللہ اس کو حلال کھلائے۔ وہ یتیم بچے کی بھی رعایت نہیں ہوئی، کیوں؟ ایسا معاشرہ بنا تھا، بنا کسے تھا معاشرہ؟ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان دیش کیسے ترقی کرے گا، سود شراب کے بغیر کیسے کرے گا؟ سیرت کی کتابیں دیکھ لو، جو ہی شراب حرام ہو گئی، مدینے میں اعلان ہو گیا شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، اس وقت ایک مدینہ سے ایک تاجر گیا تھا ملک شام، اس نے بڑا ٹھیکہ اٹھایا اور شراب کا، اب وہاں سے شراب لے کر آ رہا، بڑی قیمتی شراب لے کر آ رہا، گھوڑوں پر اونٹوں پر پتہ نہیں کیا کیا شراب لے کر آ گیا، مدینے کے قریب پہنچا خوش کہ آج میں نے بڑا ٹھیکہ کمایا، آج میں نے سالوں کی محنت وصول ہو جائے گی، اب میں رئیس بنوں گا، کتاب بھی بنوں گا۔ کوئی آدمی مجھ سے ملا، کہا یہ کیا؟ شراب۔ کہا کیسے کرو؟ ٹھیکہ بڑا ٹھیکہ کر کے لایا۔ کہا اللہ کے بندے تو ٹھیکہ کر کے لایا، تجھے پتہ نہیں شراب حرام ہوگی۔ اب اس نے پوری پونجی کروڑوں نہیں اربوں میں سے لگائی ہے، جب یہ سنے گا شراب حرام ہے کیا کرے گا؟ ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ سیرت دیکھ لو، اس نے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو باہر ہی روک لیا، اندر نہیں لایا مدینہ، اور بھاگا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں نے سنا شراب حرام ہو گئی۔ اس نے کہا ہاں اللہ نے شراب حرام کی۔ اب یہ آدمی کوئی بہانہ کر سکتا ہے کہ میرا تو اتنا بڑا ٹھیکہ، میرا تو پیسہ، میرا تو دیوارے نکلے گا، یہ ہوگا، کچھ نہیں۔ اس قرآن نے ایسا ماحول بنایا تھا، یہ آدمی اتنا سن رہا پیغمبر کی زبان سے، شراب حرام ہو گئی، واپس اسی جگہ پہنچا، ان گھوڑوں اور ان اونٹوں پر جو شراب سب کو گرا دیا، کوئی فکر نہیں کہ میرا پیسہ کہاں گیا، دیوالیہ ہو جاؤں یا کیا ہو جاؤں گا۔ اللہ پر اتنا بھروسہ، تمام شراب باہر ہی گرا دی اور گھوڑوں اور اونٹوں کو خالی اندر لے آیا۔ یہ معاشرہ کس نے بدلا؟ کس نے بدلا؟ میں نے بتا بے حیائی کی انتہا تھی، آج بھی یہاں بے حیائی ہے، بے حیائی کی انتہا ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوا، اشارہ کروں گا کہ لمبا مسئلہ ہو جائے گا، قرآن جب نازل ہو گیا، ارے لوگوں یہ نہیں کہ بد کرداری نہ کرو، بدماشی نہ کرو، قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہیں جاؤ، بدکاری کے قریب بھی کیوں؟ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، قرآن نے کہا جہنم میں جلے گا، جہنم میں جلے گا، اور جہنم کو سمجھائے گی جہنم کتنی خطرناک چیز ہے۔ جب ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، انسان ہونے کے ناطے سے ان سے غلطی بھی ہو، انسان ہونے کے ناطے سے ان سے کیا ہوگی؟ یاد رکھ لو صحابہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے۔ ایک بات پہلے یاد کر لو پھر میں بتاؤں، صحابہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، معصوم غلطیاں ان سے ہو سکتی ہے لیکن وہ غلطی پر باقی نہیں رہے۔
آج ہمارے لوگ کچھ نوجوان بس واٹس ایپ پر دیکھتے ہیں نہیں فلاں صحابہ سے یہ غلطی ہوئی فلاں سے یہ ہوئی، وہ غلطیوں کو دوہرا رہا ہے، لیکن اس کو پتا نہیں ہے وہ غلطیاں ان سے کب ہوئی۔ صحابہ سے اس وقت کچھ غلطیاں ہو گئی جب وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کی ابھی تربیت ہو رہی تھی، اور تربیت کے دوران غلطیاں ہو جاتی۔ آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے پڑھتے کبھی ماسٹر کہاں بھی پکڑواتا ہے، کہاں پکڑو، کبھی ماسٹر پٹائی بھی کرتا ہے، پھر یہ لڑکا سنبھلتا ہے، پھر یہی لڑکا کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، MLA بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے، پائلٹ بنتا ہے۔ آپ اس کو اس وقت اچھا تم وہی ہو جب ڈاکٹر جب آج تم ڈاکٹر ہو، لیکن آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جب تم نے یہ غلطی کی اور ماسٹر نے تمہیں کیا کری، پٹائی کری، تجھے کان پکڑوائی۔ بھائی اللہ کے بندے، یہ تو ڈاکٹر ہے، اس کام جب اس کے پکڑائے گئے تھے اسے غلطی کب ہوئی؟ جب اس کی تربیت کا زمانہ چل رہا۔ آج اس کو اس چیز کا تانا نہیں دے سکتے۔ صحابہ سے کچھ چیزیں غلطی ہو گئی، بلکہ میں کہتا ہوں غلطی نہیں ہوئی، اللہ نے غلطی ان سے کروائی تاکہ ایک قانون بن جائے۔ کیا بن جائے؟ بس میں ایک مثال دوں گا، یہ ہے بدکاری۔ قرآن کہتا ہے اگر شادی شدہ کوئی کام کرے گا اس کو تو پتھروں سے جان نکالیے سنسار کرنا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ کرے گا تو اس کو کوڑے برساتے ہیں، کوڑے اور جہنم کی آگ الگ۔ ایک واقعہ احادیث کتابوں میں ابو داؤد، ترمذی، تمام کتابوں کے لیے ملے گی حدیث۔ ایک خاتون، اور اس خاتون کو جانتے نہیں، کوئی نہیں جانتا، اس کی کوئی بڑی حیثیت معاشرے میں نہیں، اس سے یہ غلطی ہو گئی، اس سے یہ غلطی کسے؟ خاتون سے۔ اور اس خاتون پر بھی پردہ رکھا گیا، وہ کہتے ہیں امراتے غم دیا، یہ غم دیا کہ کوئی خاتون سے غلطی ہو گئی، بدکاری کا ہو گیا بات۔ اب جب اس سے غلطی ہو گئی، سنو، اس کے خلاف پولیس نے کوئی FIR نہیں کاٹی، اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، لیکن قرآن نے ایسا معاشرہ بنایا تھا کہ یہ عورت حضور کے پاس آتی، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے اس گناہ سے پاک کر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پاک کرنے کا مطلب یہ سمجھو، پاک کرنے کا مطلب ہے یہ لڑکی شادی شدہ ہے، سنسار اس کو کرنا ہے، پتھر مار مار اس کو جان نکالنی ہے۔ یہ کون سی چیز کو آمادہ کرے کہ میں یہاں جان دے دوں، میں اپنے آپ کو پاک صاف کروں لیکن جہنم میں نہ جاؤں؟ یہ لڑکی حضور کے پاس آ رہی، میرے پیغمبر تو دیکھ رہے ہیں اس بچی کی غلطی ہو گئی ہے، اقرار کر رہی ہے۔ حضور نے منہ ادھر پھیر لے، ادھر یہ ادھر آ گئی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو پاک صاف کرے، میرے اندر سکت نہیں ہے، جہنم کی آگ برداشت کرو۔ میرے پیغمبر نے ادھر چہرہ پھیر لیا، یہ پھر آ گئی، ایک نہیں، دو نہیں، تین، چار مرتبہ اس نے اقرار کیا۔ یہ کون اس کو اقرار کرا؟ اور پتہ کس چیز کا اقرار کرے؟ یہ اقرار کرے مجھے پاک اور پتھروں سے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن جہنم کی آگ میں برداشت۔ یہ معاشرہ کس نے بنایا؟ بہرحال جب 4 مرتبہ اس نے اقرار کر دیا، یہ تو قانونی ہمارے کچھ چارہ کرنی ہوتی ہے امیر المومنین کو، قاضی کو۔ حضور کیا ہو گیا؟ جی مجھے ایسے غلطی ہو گیا، اور حرام کا بچہ میرے پیٹ میں، حرام کا بچہ مجھے آپ پاک کریں، صاف کریں، میری توبہ قبول ہو، لیکن اس غلطی کی جو سزا جہنم ہے وہ میرے اندر سکت نہیں، اس کو برداشت کرے۔ میرے پیغمبر اس کی ایمانی کیفیت کو دیکھ رہے، میرے پیغمبر اسے کہہ رہے ہیں ارے بیٹی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اگر میں تمہیں رجم کروں، اگر میں تمہیں سنسار کروں، یہ بچہ بھی مر جائے گا، غلطی تو تیری ہے، بچوں کو کیوں مارو؟ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس آ۔ بچہ جب پیدا ہو اس کے بعد میرے پاس ہے۔ اب اس بچی کو واپس جانا ہے، 9 مہینے 8 مہینے یا 7 میں اس کو انتظار کرنا ہے، اور جب جتنا پیٹ اس کا پھولتا جائے گا لوگوں کی نگاہیں اٹھے گی، لوگ اشارے کریں گے، لوگ تانا زنی کریں گے، لوگ عیب چیریں گے، یہ ایسی ہے۔ اب یہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ کوئی دوا کھا سکتی ہے، بچے کو گرا سکتی ہے،
یا انکار ہی کر سکتی ہے، نہیں میں نے غلطی نہیں کی ہے، یا اللہ بچائے کوئی اور مذہب اختیار کر سکتی ہے، لیکن ایمان اتنا مضبوط، جب بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے اس نے یہ برداشت، لوگوں کے تانے برداشت کیے، لیکن کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے کی آخرت خراب ہو جائے۔ 9 مہینے کے بعد یہ بچہ لے کر آگے ہے اللہ کے رسول، یہ بچہ تو پیدا ہو گیا، سرکار اس کو قبول کرے اور مجھ کو گناہوں سے پاک کرے۔ آج لوگ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اجازت ایمان تو لاؤ، ایک غلطی ہوگی اور اتنی پریشان ہے، ایک معمولی عادت جس کی کوئی حیثیت اس زمانے میں نہیں تھی، اگر یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو تو اس کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں ارے بیٹی بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، لیکن بچے کو دودھ کون پلائے؟ تیرے دودھ کا محتاج ہے، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، دودھ کے بعد اس کو میرے پاس تب پھر دیکھوں گا۔ دودھ کتنے سال پلانا؟ کتنے سال؟ گوشت کشمیری کتنے سال پلاتے ہیں؟ 2 سال، 2.5 سال نہیں ہے، 2 سال۔ کتنا؟ 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز ہے، 2.5 نہیں ہے، کتنے سال ہے؟ 2 سال۔ فتویٰ 2 سال کے بعد جو ہی ہو جائے گا بچے کا دودھ بند کرو۔ 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام۔ دودھ پلانا کیا ہے؟ میں تو بار بار کہتا ہوں، جو ہمارے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، بڑے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، وہ جو رشوت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، وہ رشوت کھانے کا